بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی.com.pk کے نئے پروگرام، اور اس وقت ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ حلقہ NA-15 ضلع مانسہرہ کا۔ ضلع مانسہرہ ہزارہ ریجن کا سب سے بڑا ضلع آبادی کے لحاظ سے اور ووٹرز کے لحاظ سے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جی، مطلب میاں آئے گا نہیں، آ چکا ہے میدان میں۔ جی ابھی وہ باقی باتیں جی مزید آنا ابھی باقی ہے، مزید آنا انتظار فرمائیے۔ تو شاہ صاحب، کیا سچویشن سابقہ کیا رہی، کیا حالات ہیں، اور آئندہ کا کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ یہ منصورہ کا یہ دوسرا بڑا حلقہ ہے۔ دو بڑے حلقے ہیں، 8,50,000 اور 8,50,000 اور 8,75,000۔ اس میں 8,76,000 یہاں اس کی جو ہے آبادی ہے۔ تو اس میں میاں نواز شریف صاحب PMLN کے ٹکٹ پر ہیں، کیپٹن صفدر صاحب ادھر سے پہلے ادھر سے جیتے ہوئے تھے۔ PMLN نے 2002 میں یہاں پر حاجی طاہر کیپٹن صفدر کے بھائی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے 7,000 ووٹ نکالے تھے۔ 2008 میں فیض محمد خان اس حلقے سے جیتے تھے، اگی والے لائق محمد خان کے بھائی تھے شاید۔ وہ فوت ہو گئے تھے 2010 میں۔ صحیح۔ 2010 میں یہاں پر دوبارہ الیکشن ہوا تھا۔ اچھا، یہ چھجڑ خاندان ایک بڑا اس وقت یہ شور شرابہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں فیض محمد خان نے 51,482 ووٹ لیے تھے 2008 میں، وہ جیتے تھے۔ یہ کون سی پارٹی سے تھے؟ نون لیگ سے تھے۔ صحیح ہے۔ حاجی طاہر تھے، پھر حاجی طاہر وہی دوسری مرتبہ جب بائی الیکشن ہوا وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد 2010 میں یہاں پر ضمنی الیکشن ہوا، اس میں حاجی طاہر نے 36,600 ووٹ لیے، کامیاب ہوئے۔ 2013 میں یہاں سے امیدوار تھے ان کے، جو انہوں نے 91,000 ووٹ لیے، اور 2018 میں محمد سجاد کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں، انہوں نے 75,220 ووٹ لیے۔ 2013 میں کیپٹن صفدر نے یہاں سے 91,000 ووٹ لیے۔ اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ نشست کمی بیشی کے ساتھ اب نون لیگ کے ساتھ مستقل رہی ہے۔ کیپٹن صاحب یہاں پہ ابھی بھی بڑا متحرک ہیں اور ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ مطلب جب یہ خود نہیں تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو آگے کیا، اور جی صحیح۔ اچھا، یہاں پر اب دوسرے بڑے امیدوار ہیں اس مرتبہ، زرگول خان ہیں PTI کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے۔ اچھا، یہ اس دفعہ پیپلز پارٹی سے زرگول خان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ 2008 میں انہوں نے صوبائی اسمبلی کا کالا علاقہ کے اس سے لیا تھا، تورغر سے لیا تھا، اس کاف لیگ کے ٹکٹ پر یہ آئے تھے، اور یہ رنر رہے تھے، ون نہیں کر پائے، رنر رہے تھے۔ انہوں نے 37,592 ووٹ 2008 میں لیے تھے تورغر ولی صوبائی اسمبلی کی۔ صحیح، حالانکہ میرے خیال میں وہاں پہ ووٹ بڑا کم ہے۔ جی، 37,000 ووٹ وہاں سے لیے۔ 2010 میں جب بائی الیکشن ہوا تو یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر اس کے قومی اسمبلی کے حلقے پر آئے، تو انہوں نے 31,714 ووٹ لیے 2010 میں جب بائی الیکشن ہوئے فیض محمد خان کے فوت ہونے کے بعد۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا PTI کے ٹکٹ پر، انہوں نے 59,918 ووٹ لیے۔ اچھا، مطلب 7 جیک لگا اور 59,000 پر یہ چلے گئے۔ اس کے باوجود اس حلقے کا جو ٹریک ریکارڈ تھا سابقہ کہ کون کون جیتا ہوا، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ 2002 میں MMA کے عبد المالک صاحب جیتے تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے 46,000 ووٹ لیے تھے، اور فیض محمد خان 25,700 ووٹ لے کر رن رہے تھے 2002 میں۔ ڈفرینس تھا 2002 میں۔ 2002 میں تیسرے بڑے امیدوار کاف لیگ کا ٹکٹ تھا نوابزادہ صلاح الدین کے پاس۔ نوابزادہ صلاح الدین سعید نے ووٹ لیے تھے 24,557 ووٹ لیے تھے، اور تیسرے نمبر پر رہے تھے، جبکہ نون لیگ نے حاجی طاہر جو نون لیگ کے کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں، جو 7,000 ووٹ لیے تھے، وہ جیتے نہیں تھے، بلکہ وہ چوتھے نمبر پہ آگے تھے 2002 میں، جس وقت مشرف کا دور تھا۔ مطلب اس وقت جو نون لیگ پہ کڑا وقت تھا، تو اس وقت حاجی طاہر نے یہاں سے 7,000 ووٹ لیے۔ 2008 کے الیکشن میں فیض محمد خان یہاں سے جیتے، بتا چکا میں آپ کو، اور 51,482 ووٹ ان کے تھے، اور کاف لیگ کے زرگول خان نے کاف لیگ کے ٹکٹ پر 37,592 ووٹ لیے، اور نوابزادہ صلاح الدین صاحب نے 21,500 ووٹ لیے۔ پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھیں، خاتون امیدوار تھیں شاہین ضمیر، جو اس مرتبہ ANP کے ٹکٹ پر، یہ پہلے شاید انہوں نے 17,000 کرتی تھی کسی دور میں، انہوں نے 17,415 ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، اور آزاد امیدوار تھے اقبال زیب خان، انہوں نے 9,000 ووٹ لیے تھے 2008 میں۔ ضمنی الیکشن جب 2010 میں ہوئے تو اس میں لائق محمد خان نے یہاں سے 36,622 ووٹ لیے، نون لیگ نے 36,622 ووٹ لیے، مطلب برابر آ گیا جیتا ہے۔ کاف لیگ کے زرگول خان نے 31,714 ووٹ لیے، نوابزادہ صلاح الدین سعید PTI پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تھے 2010 میں ضمنی الیکشن میں۔ 28,234 ووٹ لیے، جماعت اسلامی کے علی اصغر شاہ صاحب نے 4,500 ووٹ لیے، PTI کے نیاز سرخلی نے 3400 ووٹ لیے، اور رب نواز طاہر آزاد امیدوار کسی سے 1997 ووٹ لیے 2010 کے بائی الیکشن میں۔
اس کے بعد 2013 کا جب الیکشن آیا تو کیپٹن صفدر نے 91,013 ووٹ لیے, JUI کے لائق محمد خان نے 42,980 ووٹ لیے. PTI کے ٹکٹ پر اس مرتبہ نوابزادہ صلاح الدین سعید جو ہیں تو وہ PTI کے ٹکٹ پر تھے, انہوں نے 25,491 ووٹ لیے. مولانا ربنواز طاہر جو پہلے آزاد امیدوار تھے 1947 ووٹ لیے, تو انہوں نے 4,822 ووٹ لیے. جماعت اسلامی میں آگے تھے اس وقت, پہلے آزاد متحدہ دینی محاذ سے. جی, جماعت اسلامی کے مولانا عبد المالک صاحب نے 3184 ووٹ لیے. ANP کے شوکت خان نے 2152 ووٹ لیے. ڈاکٹر اعظم نے 1004 ووٹ لیے. اور آزاد امیدوار شاہین ضمیر یہ جو پیپلز پارٹی کے 17,000 ووٹ لے چکی تھی, انہوں نے 814 ووٹ لیے 2013 کے الیکشن میں. اچھا, یہ بڑا سیٹ بیک ہوا ہے ان کے لیے. تو 2018 کا الیکشن جب آیا تو PMLN کے محمد سجاد تھے, یہ کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں, انہوں نے 75,220 ووٹ لے کر نشست نکال لی. PTI کے زرگل خان 59,981 ووٹ لے کر رنر رہے. مفتی کفایت اللہ 45,798 ووٹ لے چکے ہیں MMA کے ٹکٹ پر, جو اس مرتبہ اس حلقے پر تیسرے بڑے امیدوار ہیں. مفتی کفایت اللہ بڑا ووٹ ہے, 45,798 ووٹ لے چکے ہیں. فخر الزمان خان کاف لیگ کے ٹکٹ پر یہاں سے آئے تھے, تو انہوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 میں 7,231 ووٹ لیے تھے. اس کے علاوہ TLP تھی, TLP کے قاضی طیب شہزاد تھے 6,291, وہ اس مرتبہ یہ امیدوار یہ دستبردار ہو چکے ہیں. حالانکہ شروع میں آئے تھے یہ, جی شروع میں آئے تھے اور نواز شریف کے حق میں دستبردار ہو گئے. 6,000 ووٹ ان کا ہے. محمد آصف کے قومی وطن پارٹی کے محمد آصف تھے 4,923. آزاد روشن زمان تھے 3,3500 ووٹ انہوں نے لیے. اور آزاد امیدوار تھے احمد شہریار خان, یہ جو لائق محمد خان جو ہم دیکھ رہے ہیں 42,000 ووٹ لینے والے, ان کے بیٹے تھے, یہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر شاہد ہوں گے. انہوں نے 972 ووٹ لیے. یہ انہوں نے 2018 میں لیے. اب آ جاتے ہیں ہم اس مرتبہ یہاں پر امیدوار ہیں, بڑے امیدوار ہیں میاں صاحب, میاں نواز شریف. دوسرے نمبر پر ہیں زرگل خان, تیسرے نمبر پر ہیں مفتی کفایت اللہ. لیکن اس میں آزاد کے جو آزاد PTI کے ٹکٹ پر جو آ رہے ہیں وہ شہزادہ گستاصف جو سیٹ بیک کرنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ شہزادہ گستاصف اس سے پہلے MPA رہ چکے ہیں. PK پتہ نہیں اس وقت کون سا ہوتا تھا. اس مرتبہ وہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی میں نواز شریف کے مقابلے میں. PTI کے حمایت یافتہ یا اعظم سواتی کی طرف سے جو جنہیں امیدوار نامزد کیا گیا ہے PTI کا, تو وہ شہزادہ گستاصف خان ہے. لیکن اس کا دعویٰ کرنے والے کہ PTI والے ہم ہیں, اصلی ہم ہیں. جی تو یہ ایک اور امیدوار ہیں ہمارے پاس, میرے خیال میں آفتاب شاہ, آفتاب حسین کاظمی نہیں, وہ دوسرے حلقے میں, اس حلقے پہ نہیں ہیں. صحیح ہے, وہ اس حلقے میں شہزادہ گستاصف خان ہیں. انہوں نے 2013 میں 2400 ووٹ لیے تھے اور 2018 میں 33,000 ووٹ وہ لے چکے ہیں. MPA کے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہوئے 33,000 وہ ووٹ وہ لے چکے ہیں شہزادہ گستاصف خان. اس مرتبہ اگر PTI کا ووٹ انہیں مل جاتا ہے, PTI کا جو پچھلی مرتبہ 59,000 ہمیں ملتا ہے, اس کے ساتھ یہ 30,000 مل جاتا ہے, تو یہ 90,000 بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں میاں صاحب کو, ٹکر ہوگی. اگر یہ 33 PTI کی موجودگی میں 2018 میں MPA کے الیکشن کی حیثیت سے MPA کے لیے 33,000 اگر یہ ووٹ لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کیپٹن صاحب کا جو ووٹ ہے وہ PTI آلریڈی 59,000 لے چکی ہے. تو اس مرتبہ اگر یہ PTI کی انہیں تمام کی تمام حمایت انہیں مل جاتی ہے تو یہ 80,000 کراس کر جاتے ہیں. اور 80,000 کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کا جو 75-80,000 ہے اس کو دھچکا پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے یہ یہاں پہ کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں؟ جو اس میں فیکٹر یہ ہو سکتے ہیں کہ زرگل خان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں, جو پچھلی مرتبہ 59,000 ووٹ لے کر PTI کے ٹکٹ پر آئے. اس مرتبہ وہ پیپلز پارٹی میں, اب ان کا اپنا جو ووٹ بینک ہے زرگل خان کا, تو یہ ان کے جو حلقے میں 31,000 یہ لے چکے ہیں, 31,000 ووٹ یہ لے چکے ہیں 2010 میں کاف لیگ کے ٹکٹ پر. اس کا مطلب ہے یہ متاثر کر رہے ہیں اور اچھا خاصا متاثر کر رہے ہیں PTI کے ووٹ. مطلب ان کا ووٹ جو ہے وہ جو 30 سے یا اس کے درمیان ہے, یہ اگر شہزادہ گستاصف خان ادھر آ بھی جاتے ہیں, انہیں مل بھی جاتا ہے ان کا ووٹ, اور وہ زرگل خان اپنا ووٹ لے جاتے ہیں, پھر بھی وہ مقابلہ وہیں کا وہیں رہے گا کہ وہ 30,000 جو شہزادہ گستاصف لے کر آئے وہی 30,000 زرگل خان لے کر چلے گئے. اب برابر کا پھر دوبارہ ان کا مقابلہ وہی 80 اور 60 کا رہتا ہے, 80 اور 60 کا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی صورتحال چلتی ہے آج بھی, اب پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ اب 2018 کی صورتحال میں اور آج کی صورتحال میں فرق ہوتا ہے. فرق ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہی نتیجہ مستقبل میں بھی آئے جو ماضی میں آ چکا ہے, لیکن ایک ایکسپیکٹیشنز یا توقعات کے مطابق یہاں پر جو ان حلقوں میں منصورہ کے صافی دوستوں سے میں نے ان پٹ لی یا جو رابطہ معلومات حاصل کی ہیں,
اس کے مطابق یہ فیکٹر اس میں ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم فیکٹر جس کو ڈسکس نہ کرنا ہے اس حلقے کی سیاست پر، وہ یہ ہے کہ صالح محمد خان امیدوار ہیں پرویز خٹک والی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے. اچھا یہ ہیں ابھی تک میدان میں؟ جی ابھی تک یہ میدان میں موجود ہیں، لیکن اگلے 1-2 دنوں تک کے اندر یا آج یا کل یا کسی بھی وقت پار یا پار یہ کام ہو جائے گا. یہ اسی طرح کر لیں گے جس طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے ایبٹ آباد میں کیا ہے، اسی طرح یہ وہاں پر کر لیں گے. اس میں کسی نہ کسی امیدوار پر، اس میں ایک ایڈوانٹیج نہیں یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پاس ایک بالاکوٹ والی نشست کا ایک آپشن ہے احمد حسین شاہ کی صورت میں. اگر وہ سیٹ انہیں مل جاتی ہو تو کسی دوسری سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. لیکن صالح محمد خان بڑا مقابلہ جو ہے وہ کوئی آسان نہیں. صالح محمد خان کے لیے میاں نواز شریف کے حق میں دستبردار ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست ختم ہوتی ہے. لیکن دباؤ کسی کی صورت میں یا حالات کی اس تناظر میں یہ اگر ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں ہو جاتے ہیں، تو پھر نواز شریف ون رنگ پہ چلے جائیں گے. نہیں ایک چیز ہے ویسے صالح محمد خان صاحب اس حوالے سے کوئی اچھا ماضی کا ان کا جو ہے وہ اچھا ریکارڈ نہیں رکھتے. نہیں ریکارڈ نہیں، ان کا ریکارڈ ان کا یہ بڑے دیکھیں جو اس وقت 2018 میں طریقے سے بہت اچھے، ظاہر ہے ایک اچھے انسان ہے، بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. سیاستدان نہیں ہے بیسیکلی، وہ بنیادی طور پر تو جو ہے تو ایک جی لیکن یہ ہے کہ ان کا 2018 میں ان کا پہلے جیتنا اور پھر جانا وہ بھی آزاد حیثیت سے جیتے. ہم نے پچھلے حلقے میں ڈسکس کیا ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ان کے پلس مائنس سارے. لیکن یہ صالح محمد خان اگر اس حلقے میں میاں صاحب کے حق میں وڈرا مفتی کفایت اللہ کو ایڈوانٹیج جائے گا. اگر وہ شہزادہ گستاصب کے حق میں کر جاتے ہیں تو انہیں ایڈوانٹیج جائے گا. اگر یہ شہزادہ گستاصب سے کر لیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی ون کر دے گی. جہاں سے یہ پی ٹی آئی تو ہے نہیں، آزاد ہی ہیں، لیکن آزاد کی حیثیت سے یہ ون کر جائیں گے. تو یہ بھی مان نہیں رکھتے ہیں. یہ ادھر سے پہلے اسی حلقے سے پچھلی مرتبہ صالح محمد خان 1,09,000 ووٹ لے چکے ہیں. لیکن وہ حلقہ تبدیل ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ 1,09,000 ووٹ انہوں نے لیا تھا. اگر اس میں سے 10-20-19-20 کا فرق کر بھی لیں تو پھر بھی بڑا ووٹ ہے. تو کیا لیکن یہ ووٹ سارا ان کے پیچھے نہیں جائے گا کیونکہ یہ پی ٹی آئی فیکٹر اس میں انوالو ہے. 1,09,000 تک پہنچانے میں ایک چیز ہے، پی ٹی آئی فیکٹر 60,000 ہی ہے. اس میں جتنا ہے 60,000 ہے. 60,000 سے اوپر جتنی بھی ہے تو وہ ان کی اپنی محنت ہے. اس میں نئی جنریشن کا نیا بھی اس دفعہ ووٹ ہے نا، وہ بھی ظاہر ہے ووٹ وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. اگر اس طرح ہوتا ہے، اگر سوشل میڈیا سرویز کے مطابق نتائج آ جاتے ہیں تو پھر میاں صاحب پھر یہاں پر مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حلقوں میں ٹف مقابلہ ہے. اور نون لیگ کے پاس ہزارہ میں اگر کوئی آپشن ہے بچنے کا یا نکلنے کا راستہ کوئی ہے تو وہ صرف منصرک کی یہ 2 سیٹیں دے رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے دیکھیں ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ظاہر یہاں پہ کیپٹن صاحب ہے جنہیں منصرہ کے جو صافتی حلقے یا ان کے داماد پاشا کہا کرتے تھے، ان کو داماد پاشا بڑا مطلب مضبوط کردار ہوا کرتا تھا. تو وہ بھی ظاہر متحرک ہے یہاں پہ اور بڑی کیلکولیشن کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. بالکل ظاہر ہے جب میاں صاحب یہاں سے چھوڑیں گے تو کیپٹن صفدر صاحب نہیں آنا ہے. ڈیفینیٹلی آنا تو انہوں نہیں ہے، لیکن کیلکولیشنز کی تو ہوں گی انہوں نے. کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. ان کی کیلکولیشنز اس وقت ان کو مطلب یہ یقینی دکھائی دے رہا ہے. ہاں یہ یقینی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے میاں صاحب نے اگر اتنا بڑا جوا کھیلا ہے، جوا یہ ایک سیاست ہے ظاہر ہے. یہ تو نہیں خیر جوا نہیں کہہ سکتے، انہوں نے رسک لیا ہے. اگر یہاں پر یار اگر خدا نخواستہ یہاں پہ آپ سیٹ ہو جاتا ہے جی تو پھر تو ظاہر ہے کیپٹن صاحب کے لیے بھی بہت بڑی. میاں صاحب کے لیے اگر نواز شریف صاحب جو ہے تو لاہور سے نہ نکال پائے، یہاں سے نکل گئی تو یہی ان کے لیے غنیمت ہوگی. اگر یہاں سے بھی نکال لی، لاہور سے بھی نکال لی تو پھر یہاں والی یہ تو گھر پہ جائے گی یہ چیز. تو یہ کیپٹن صفدر صاحب آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ حلقہ اس وقت سب سے جو ٹف کمپٹیشن ہے وہ ہری پور میں اور مانسہرہ کے اس حلقے پر ہے. سب سے ٹف مطلب اس وقت جو اگر صحیح معنوں میں نظریں جمی ہیں تو جی اس میں یہ اس حلقے میں یہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں میاں صاحب خود انوالو ہیں. تو ان کے خود انوالو ہونے کی وجہ سے یہ حلقہ اگر وہ رہ جاتا ہے وہ نہیں نکال پاتی تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اچھا سر ایسے ماضی میں ہمارے سامنے یہ مثالیں رہی نا کہ ظاہر ہے جو بڑے ایک شوکت عزیز صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ان کو چترال میں لا کے چترال میں نہیں، یہ جنگ سے یہ سے جیتے تھے، اٹک سے میجر طاہر صادق کی نشست سے شوکت عزیز کو یہاں سے جتوایا تھا. اچھا چترال سے پرویز مشرف خود کھڑے ہوئے تھے. پرویز مشرف صاحب تھے، تھر پارکر سے اس طرح مطلب یہ چیزیں شاید یہ سمجھا جاتا ہے، عزم کیا جاتا ہے کہ وہاں سے وہ ان کا اس طرح مقابلہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے نشست ان کی کم از کم گنتی میں آ جائے گی یہ نشست. لیکن یہاں پہ یہ سچویشن
NA-15 میں یہ چیز اور مانسہرہ جیسے ضلع میں جہاں سیاسی شعور، کیپٹن صفدر صاحب یہاں پر 91,000 ووٹ لے چکے ہیں. 91,000 ووٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس حلقے میں اثر و رسوخ اور تعلق جنبے برادری کے ساتھ معاملات. سر یہ چیز تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ کیپٹن صاحب جو ہیں وہ مطلب بہت پرو ورکر آدمی ہیں. بالکل بالکل ورکرز کے ساتھ ان کا ہے. پھر دوسرا ابھی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ بچے کو دیکھیں, یہ ایک اچھا سمبل ہے. دیکھیں ایک لیڈر کا ایک معمولی سا طرز عمل بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک جب لیڈر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا کتنا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. نہیں لوگوں کو اپنائیے تو دو نہ کم از کم, اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے سیاسی طور پہ یہ میچورٹی یہ کیپٹن صفدر صاحب نے دکھائی ہے تو یہ ان کا قد بلند ہو گیا. بڑا اس کا مطلب میرے سامنے جو ویڈیو آئی تو میں نے تو ایک عام ویڈیو اس کو سمجھا, لیکن اس کو جو پذیرائی ملی نیشنل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ تو انہوں نے دلوائی. وہ تو ظاہر بوسٹ بھی لگوا سکتے ہیں, وہ ایشو نہیں ہے, اس کے وائرل ہونا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ گیسچر ایک اچھا تھا. آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس, آپ کے سامنے دوسری پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ بھائی لوگوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کریں. ایک پولیٹیکل نظریات آپ کے اپنے, گالم گلوچ, ڈنڈا ماری, یہ کام نہیں ہونے چاہیے نا. مطلب آوازیں کسنا, جیسے ایبٹ آباد میں ہوا, مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا, تو یہ ایک اچھا تاثر. بچپنا اور بچکانہ حرکتیں میرے خیال میں ہماری سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. وہ تو جو ہے سو ہے, لیکن اس میں ہم کامنٹ کریں گے تو پھر وہ چیز آ جاتی ہے. نہیں میرے خیال میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں سیاسی اختلافات ہیں, ظاہر ہے سیاسی نظریات ہیں, آپ کا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ, لیکن جو چیز ہمارے معاشرے کے لیے وہ ضروری ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو بڑے امیدوار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, زرگل خان ہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں اور شہزادہ گستاسب صاحب ہیں. یہ امیدوار ہیں جو سامنے جو ایک لائن میں نظر آ رہے ہیں. اگر یہ اس میں سے ہم دیکھیں تجزیہ کریں تو تجزیے میں یہاں سے میاں صاحب کے لیے جو ایڈوانٹیج انہیں جا رہا ہے تو وہ 60-40 کا یہاں پر جا رہا ہے پی ٹی آئی کی بنسبت. یعنی یہ سیٹ نکال گئی, 60% چانسز ہیں کہ پی ایم ایل این نکال لے. پھر اسی طرح یہی سینیریو بنتا ہے دوسرے حلقے میں بھی, سردار یوسف صاحب کے لیے بھی. لیکن جس طرح پی ٹی آئی فیکٹر کو جس طرح اتنا بڑا ایمرج کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں اتنا ہو جائے گا, اتنا اگر ویسا ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مستقبل انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. ہم اس کے ماضی کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں, قیاس آرائی کر سکتے ہیں, لیکن عالمی طور پر صورتحال نہیں کہہ سکتے ہم. صرف ان جو ہمارے سامنے چیز نظر آ رہی ہیں پتہ چلے گا کہ 9 فروری کو کیا ہوا, کیا ہو جائے گا. یہ ابھی اسمپشن ہے. ابھی ہم صرف یہ ماضی کے جو ٹریک ریکارڈ ہیں یا ماضی کی جو کارکردگی اس کے بنیاد پہ ایک یار یہ بندہ پہلے بھی تیز دوڑا تھا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی کا تجربہ وہ اس کے بالکل برعکس چلا جاتا ہے, تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن ان دو حلقوں کے متعلق جو تجزیہ کار ہیں یا جو مقامی جن سورسز سے ہم نے رابطہ کیا ہے, بات چیت کی ہے, تو وہ تقریباً کنفرم قرار دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ صورتحال بنے گی, یہ صورتحال بن سکتی ہے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے جو بظاہر آسان نظر آ رہے ہیں. چلیں جی, باقی 9 فروری کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پھر گلو یہ لگ پتہ جاوے گا جی. چلیں ناظرین, بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز پی کے ایس پہ ہم شروع کر دیں گے, صوبائی مانسہرہ کے صوبائی حلقوں پہ. اگلی نشست ہماری اس بارے میں ہوگی. تب تک اجازت, اللہ.